بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام، وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ذاتی نام اللہ ہے، اور صفاتی نام جو عام طور پر قرآن پاک کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں وہ 99 ہیں۔ نام تو اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن عام مشہور جو ہیں وہ 99 نام لکھے گئے ہیں۔ حدیث کے اندر اس کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں، لیکن مشہور یہی 99 ہیں، اور ہر ایک نام کی ایک خاص طاقت، ایک خاص اہمیت اور ایک خاص فائدہ ہے۔ آج جن ناموں کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں وہ 2 مبارک نام ہیں، ایک ذاتی نام اور ایک صفاتی۔ صفاتی ناموں کے اندر بھی بڑی طاقت ہے۔ اگر صفاتی نام کے ساتھ ابتدا میں اللہ کا ذاتی نام لفظ اللہ لگا دیا جائے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے پھر رحمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اکثر آپ دیکھتے ہیں ہمارے وظائف کے اندر سب سے پہلے اللہ کا نام جو ذاتی ہے وہ ضرور ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی صفاتی نام ہوتا ہے۔ اب 2 نام، ایک ذاتی اور ایک صفاتی، یا اللہ یا مالکو، ان کے پڑھنے کے فوائد سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا فائدہ اس کا یہ ہے، اگر آپ فجر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ یا اللہ یا مالکو پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کو غنی بنا دیں گے، یعنی مالدار بنا دیں گے، خیر و برکت والی روزی عطا فرمائیں گے، کشادہ رزق اللہ اس کی برکت سے عطا فرمائیں گے۔ 313 مرتبہ میں نے اس لیے کہا کہ کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے۔ 300 سے جب زائد ہو جاتا ہے تو کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ 313 ہی پڑھیں، آپ اس کو 350 پڑھ سکتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، آپ 375 مرتبہ پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، پورا 400 پڑھ لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، یہ آپ کی ہمت اور طاقت کے مطابق ہے، لیکن کم از کم 313 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کمی ہو جائے تو پھر کیا، زیادتی ہو جائے تو پھر کیا۔ پڑھنے میں اگر کمی ہو جائے گی اس کا تھوڑا فائدہ کم ہوگا، اگر پڑھنے میں زیادتی ہو جاتی ہے، الفاظ کا اضافہ ہو جاتا تو خیر و برکت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، فائدے کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اللہ کا نام لینا ہے، جتنا بھی نام لیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے۔ اس لیے اس 605 میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس پریشانی میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ زیادہ ہو گیا۔ زیادہ میں کوئی نقصان نہیں ہے، ہاں کمی آپ کو نظر آتی ہے 1-2 دفعہ اوپر پڑھ لیں، اگر تعداد جو بتائی جاتی ہے اس سے اوپر ہو جائے گا تو فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے، سورج نکلتے وقت آپ اگر 2000 مرتبہ یا اللہ یا مالکو پڑھیں گے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس حاجت اور اس ضرورت کے لیے
2000 مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا مانگنی ہوگی۔ یہاں دعا شرط ہے اور وہ دعا اللہ پھر قبول فرمائیں گے، لیکن کوئی غلط دعا نہ مانگے، ناجائز نہ مانگے، کسی کے خلاف، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے دعا نہ مانگے۔ اپنی بھلائی کے لیے، اولاد کے فائدے اور بھلائی کے لیے، اپنے رشتہ داروں، دوست، احباب کے ساتھ اچھے تعلق قائم کرنے کے لیے اس طرح کی برکت والی جتنی بھی آپ دعائیں مانگیں گے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، یعنی اللہ حاجتیں، آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اسی اسم کو یعنی یا اللہ یا مالکو ہر نماز کے بعد 120 دفعہ پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو اللہ رب العزت اپنی عنایات سے آپ کو نوازیں گے، اپنے علم سے آپ کو علم عطا فرمائیں گے، اور اپنے حلم سے اللہ آپ کو حلم عطا فرمائیں گے۔ حلم کہتے ہیں بردباری کو، سکون کو، اطمینان قلب کو۔ یہ چیزیں جس کو نصیب ہو جائیں بہت ہی خوش قسمت آدمی ہوتا ہے۔ آج دور ایسا ہے، نفس و نفسی کا دور ہے، مال و دولت آ جائے تب بھی سکون نہیں ہے، نہ ہو پھر تو بے سکونی ہے ہی ہے۔ اولاد فرما بردار ہے تب بھی پریشان ہے، نہیں ہے تو پھر تو ہے ہی ہے۔ لیکن اس کی برکت سے اللہ اپنی اتنی عنایات فرما دیں گے، اپنے علم سے جب علم عطا فرمائیں گے، اپنے حلم سے حلم عطا فرمائیں گے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں، اپنے نیک اور صالح بندوں یعنی اولیاء کرام کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ 3 بہت بڑے فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، تمام سامعین کو اور میری تمام محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔